जुरासी के लिए पुकारता रहा उसको मैं तन्हा आप बदस्त, पुकारता रहा उसको मैं तन्हा आप बदस्त, उठा के ले गई दरिया की संत प्यास उसे। पुकारता रहा उसको मैं तन्हा आप बदस्त, उठा के ले गई दरिया की संत प्यास उसे। सजा के बज़्म सुखन वो कहीं चला तो गया, सजा के बज़्म सुखन वो कहीं चला तो गया। रखेंगी अंजुमन आराइयां उदास उसे, सजा के बज़्म सुखन वो कहीं चला तो गया। रखेंगी अंजुमन आराइयां उसे। ख्याल नौ का मुसाफिर जहाने नौ को चला, ख्याल नौ का मुसाफिर जहाने नौ को चला। सुना है आई थी खुल्दे बरी की बास उसके, सुना है आई थी खुल्दे बरी की बास उसे। यकीन आता नहीं उसकी मौत का अवसर, यकीन आता नहीं उसकी मौत का अवसर। मैं अब भी देखता हूँ अपने आसपास उसके, यकीन आता नहीं उसकी मौत का अवसर। मैं अब भी देखता हूँ अपने आसपास उसके। उसे बताना कि हम भी निढाल हैं तुझ बिन, उसे बताना कि हम भी निढाल हैं तुझ बिन। कभी मिलो जो सरे वादिये कयास उसे, उसे बताना कि हम भी निढाल हैं तुझ बिन। उसे मिलो जो कभी, उसे मिलो जो सरे वादिये कयास, कभी मिलो जो सरे वादिये कयास उसे। वो शम्मारू वो गजल पैरहन वो जाने अनीस, वो शम्मारू वो गजल पैरहन वो जाने अनीस। मिले तो नज़र करूं ये गुले सिफास उसे। एक ही मूड की गजल है, पुरानी गजल है। न जाने कैसे लिपट गई है मेरे बदन से हजार आंखें, न जाने कैसे लिपट गई है मेरे बदन से हजार आंखें। मैं सोना चाहूं तो सोने देती नहीं मुझे सोगवार आंखें। न जाने कैसे लिपट गई हैं मेरे बदन से हजार आंखें। मैं सोना चाहूं तो सोने देती नहीं मुझे सोगवार आंखें। किसी पहाड़ी पे जाके एक अजीब मूड की गजल है। किसी पहाड़ी पे जाके तन्हा गए दिनों को बुला के तन्हा, किसी पहाड़ी पे जाके तन्हा गए दिनों को बुला के तन्हा। मैं जब भी रोया तो मेरे हमराह रोई वो आबशार, जाके तन्हा गए दिनों को बुला के तन्हा। मैं जब भी रोया तो मेरे हमराह रोई वो आबशार। जहां मिले थे तुम आखिरी बार दिल गिरफ्ता बचश्मे गिरिया, जहां मिले थे तुम आखिरी बार दिल गिरफ्ता बचश्मे गिरिया। बड़ी मिलेगी उसी जगह आज भी सरे को जहां मिले थे तुम आखिरी बार दिल गिरफ्ता बचश्मे गिरिया। बड़ी मिलेगी उसी जगह आज भी सरे को सारा। गए थे साहब, गए थे जिस दम सफर पे तुम, दो चिराग जलते थे जेरे अबरू।
گئے تھے جس دم سفر پہ تم دو چراغ جلتے تھے زیر ابرو اب آئے ہو تو دریدہ دامن لہو بدن تار تار گئے تھے جس دم سفر پہ تم دو چراغ جلتے تھے زیر ابرو اب آئے ہو تو دریدہ دامن لہو بدن تار تار میں واپس آیا تو میرے آنے تلک قیامت گزر چکی تھی میں واپس آیا تو میرے آنے تلک قیامت گزر چکی تھی میرے آنے تلک قیامت گزر چکی تھی مگر بچھی تھی تمام رستوں پہ جا بجا بے شمار میں واپس آیا تو میرے آنے تلک قیامت گزر چکی تھی مگر بچھی تھی تمام رستوں پہ جا بجا بے شمار کبھی مجھے دور سے بلاتی کبھی مجھے دیر تک رلاتی کبھی مجھے دور سے بلاتی کبھی مجھے دیر تک رلاتی دکھائی دیتی ہے اب بھی کھڑکی کے پار وہ گریا بار آنکھیں کبھی مجھے دور سے بلاتی کبھی مجھے دیر تک رلاتی دکھائی دیتی ہے اب بھی کھڑکی کے پار وہ گریا بار آنکھیں بس اتنا سا یاد ہے کہ ایک دن وہ اتری آب حیات لے کر بس اتنا سا یاد ہے کہ ایک دن وہ اتری آب حیات لے کر مگر نہیں اتنا یاد پھر کیسے لے گئی سوئے دارا بس اتنا سا یاد ہے کہ ایک دن وہ اتری آب حیات لے کر مگر نہیں اتنا یاد پھر کیسے لے گئی سوئے دار اگر کبھی تم محبتوں کے سفر پہ نکلو تو اگر کبھی تم محبتوں کے سفر پہ نکلو تو یاد رکھنا اسی سفر میں ہوئے ہیں اکثر دھواں دھواں دل غبار اگر کبھی تم محبتوں کے سفر پہ نکلو تو یاد رکھنا اسی سفر میں ہوئے ہیں اکثر دھواں دھواں دل غبار ہماری آنکھوں کی آئینہ گاہ میں کسی دن اتر کے دیکھو ہماری آنکھوں کی آئینہ گاہ میں کسی دن اتر کے دیکھو دکھائی دے گی تمہیں ہر ایک سو قطار اندر قطار ہماری آنکھوں کی آئینہ گاہ میں کسی دن اتر کے دیکھو دکھائی دے گی تمہیں ہر ایک سو قطار اندر ہماری آنکھوں پہ شک نہ کرنا اگر کبھی تم نے شک کیا ہماری آنکھوں پہ شک نہ کرنا اگر کبھی تم نے شک کیا تو یقین رکھنا کہ ہم اسی دن لہو میں لیں گے ہماری آنکھوں پہ شک نہ کرنا اگر کبھی تم نے شک کیا تو یقین رکھنا کہ ہم اسی دن لہو میں لیں گے آنکھیں اگر تمہیں اس سے پیار ہے تو اسے کوئی اور دکھ نہ دینا یہ سنیے اگر تمہیں اس سے پیار ہے تو اسے کوئی اور دکھ نہ دینا اسے کبھی نہ دکھانا جا کر یہ زرد چہرہ بگاڑ اگر تمہیں اس سے پیار ہے اگر تمہیں اس سے پیار ہے تو اسے کوئی اور دکھ نہ دینا اسے کبھی نہ دکھانا جا کر یہ زرد چہرہ بگاڑ لگتا ہے کسی دریچے کے ساتھ میں ہی جلا جلا کر اگر بجھا دیا کسی دریچے کے تاج میں ہی بابا صاحب کسی دریچے کے تاج میں ہی جلا جلا کر اگر بجھا دیا اس سے جا
پھر کہاں سے لاؤ گے مانگ کر تم اسی جلا جلا کر علی سے جا پھر کہاں سے لاؤ گے مانگ کر ہماری آنکھوں کی آئینہ گاہ میں کسی دن دکھائی دیں گی تمہیں ہر ایک سو قطار اندر گئے تھے جس تم سفر پہ تم وہ چراغ جلتے تھے زیر اب آئے ہو تو دریدہ دام لہو بدل ہماری آنکھوں پہ شک نہ کرنا، آنکھوں پہ شک نہ کرنا، ہماری آنکھوں پہ شک نہ کرنا۔ اگر کبھی تم نے شک کیا یقین رکھنا کہ ہم اسی دن لہو میں لیں گے جناب حنیف انصاری اپنا کلام سنا رہے تھے، انہوں میں گزارش کر رہے ہیں جناب نواز احمد کو تشریف لے اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب نواز احمد مضمون ہے لیلا لالت ہو گئی چھوٹا جو مضمون ہے چھوڑ گیا عبداللہ عاصم، چھوڑ گیا عبداللہ عاصم، کیڑا ہے ارمان کسے نو میری تسمیاں تذراں دا، کیڑا ہے ارمان کسے نو میریاں تسمیاں صدراں دا، سامان سامان بھی جا دیس بگانے نیک ملاراں کرنا، سامان بھی جا دیس بگانے نیک ملاراں جاندا ہے، زندگی بھر تیری کا گزرتے سدم تیرے پیراں دے نقشے دکھیندا رہے، زندگی بھر تیری کا گزرتے سنم تیرے پیراں دے نقشے دکھیندا رہے، ہاں میرے دشمن بنی اج بعد صبا نقشے جاواں کر میرے دشمن بنی اج بعد صبا ان نقشے مٹاواں دا حل آ گیا ہے۔ یہ جو مخ کی تلاوت پہ کیتی صدا، یہ جو مخ کی تلاوت پہ کیتی صدا، کہ بھولا تے بالا وہ انسان ہا، یہ معصوم آسی سمجھدار ہاں ان بندے چراواں دا والا ہے۔ محمد عبداللہ آسی بہت زیادہ ہنس موک پیار محبت خلوص ورتان والا بندہ، میریاں دوستاں سجنا نال وہ پیار خلوص تعریف کرتے یاد رکھن کو چاہیے۔ عمر بتو ایوب چوک کچہری روڈ ڈھنگ صدر کے مالکن نال میرا کچھ تعلقات سن، اتنے ہی محمد عبداللہ آسی انہوں نے قریبی رشتے دار نے، انہوں نے کول ہی میرا تو انہوں کا تعارف ہے۔ جدوں پتہ لگا کہ وہ شاعر نے تو پولیس ملازم تو کچھ حیرت یہی ہوئی، پر انہوں کی میٹھی میٹھی گول گفتار انہوں کے سونے کے کردار کی گواہی دین لگ پئی۔ بس انہوں تو کچھ سنیا بھی تو سنایا بھی، وہ اس تو پہلا صرف دوڑائی آخر سن میں آسی جی نو غزل نظم لکھن آخن دی صلاح دیتی، نالے ممتاز بلوٹ تے او دے ذاتی ملکیتی ادارت بھی جھوک نال میل ملاقات رکھنے لئی پرے رہے، تاں بس پھر وہ مردے دم تائیں وہ اکیلے تے واپس کرے۔ مزاجن ہلکا ہلکا مذاق انہوں کا فطری عمل آ، جس کا اظہار انہوں تو نجلی طور تے ہوندا رہندا ہا، کدے کدے مذاقن مینوں رنڈا ہون دا میڑا مارتے آخری عمر آپ ہی رنڈا ہوندے، تے پھر کچھ انج دے بولنے لگ پے، میرے اس دل دیوانے دا کوئی ہمدم نہیں جاتا، میرے اس دل دیوانے دا کوئی ہمدم نہیں ڈرتے، کنہیں کلیاں کر سکتا ہے گزارا دیکھنا چاہتا، پر اپنا بولیا بول پال نہ سکے تو چھیتی چھیتی دوجی شادی رچا کے میرے مقابلے میں رنجیتی کی بازی ہار ہے۔ آسی صاحب میرا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، ہمیشہ مینوں بدلاؤ کے بڑے بھرا احمد جی کے نام پکارتے سن، یہ ہاں انہوں نے میرے تعارف کی گل تے ہوں دوجے پاسے انہیں
جو تے چھولیاں دے ڈلے ہوئے ڈالے وانگو عشق الفت تے خراس ڈلیاں گئیاں تنگاں سکاں صدراں چاواں دیتوں تسیاں تمناواں آرزواں ارزویاں دے ہوکیاں دے ہاواں دی شوق شان خوشبوئی رنگ آہنگ وچ بجی بنی زعفرانی کیفیت جدو عرش دا سینہ چیر کے یزدان دی اکھ وچ رنگدی بیدان کرتی ہے تاں پھر قبولیت دی پذیرائی دی صاحب جمال با کمال محبال کماری نمی نویدنی بندوی سائی سجا کے مصری مساعد کر کے کہنے کا پپا دیدار انوار کی قربار مالا بسندی ہے سول منو خیالاں دا بہار وقار قلم کار فنکار دیاں سوچاں فکرناں دا نور چاننا ہو گیا کنک جو تے چھولیاں دے ڈلے ہوئے ڈالے وانگو عشق الفت دے خراس وچ ڈلیاں گئیاں تانگاں سکاں صدراں چاواں دیدوں تسمیاں تمناواں آرزواں ارزویاں تے ہوکیاں ہواں دی شوق شان خوشبوئی رنگ آہنگ وچ بجی بنی زعفرانی کیفیت جدوں عرش دا سینہ چیر کے یزدان دی اکھ وچ رنگدی دیدان کرتی ہے تاں پھر قبولیت پذیرائی دی صاحب کمال با کمال صاحب جمال با کمال محبال کماری نوی نویلی نگرنی بنوی سائی سجا مصری مساعد کر کے گہنے اتفاق دیدار انوار کی بہار ملار پسندی ہے سول ملوک خیالاں دا بہار وپار قلم کار فنکار دیاں سوچاں فکراں دا نور چاننا ہو ویندا ہنجواں دے چناواں بہار پورے جوبن تے جا پھردا ہے ہنجواں دے چناواں بہار پورے جوبن تے جا پھردا ہے تاں پھر جوان جہان جذبے کفتار شیشے تے اڑکدا محمد عبداللہ آسی سچائیاں دا چاک رانجنا تے بندہ ہو ویندا جڑا قرات دیاں ہیر سیالنا تے سماج دیاں سمیاں سستیاں کسیاں تے دیتوں تسیاں نو اپنا نرم نلوک باواں دے بلکاں وچ لے کے بن پونیاں سیراں کراندا تے علم ادب شعور دانش دی تابش دیاں شیرینیاں ونڈدا جاندا دکھائی دیندا ہے گویا بقول ناز خیال بھی مننا پہ جاندا ہے کہ محمد عبداللہ حاسی زندگی دا شاعر انہیں جیون دا فلسفہ جانیا بھی ہے بیانیا بھی ہے تے پچھانیا بھی ہے انہیں نویاں نویکریاں سوچاں نو مانجے کچے ہوئے لفظاں دے بانے پوا کے شعراں وچ جمر پوا کے لو آسی دی ناز خیال بھی اس رائے دی شہادت دین لگ پئی بس کر جویا لگ لائے ہنجو چھڑ دے اے زنجیر بس کر جویا لگ لائے ہنجو چھڑ دے اے زنجیر لمبی تان کے سو گیا ہونا ہے آج ویلے دا شاہ لمبی تان کے سو گیا ہونا ہے آج ویلے دا شاہ اس پتر دی پاروں باپو گل گل حیاتی کر چھوڑی جس پتر دی پاروں باپو گل حیاتی کر چھوڑی اج وہ پیو نو روٹی دے کے نیکاں چاڑی جاندا ہے کہ اعتبار کسی تے کرنا اپنے آپ کو ڈرنا وا کہ اعتبار کسی تے کرنا اپنے آپ کو ڈرنا وا دشمن وانگو رہن ہمیشہ دل نو خوف گراواں تے سپاں دا کوئی خوف نہ سی میں آئی تے انسان دا سپاں دا کوئی خوف نہ سی میں آئی تے انسان ڈرنا ساری دھرتی پھر گلابی دستی ہے ساری دھرتی پھر گلابی دستی ہے لو کسی دے ارماناں دا نہیں ہے نیوی شاخ تو ٹوٹیا ہویا 10 کھاں مورخ پتیا ہوئے نیوی شاخ تو ٹوٹیا ہویا 10 کھاں مورخ پتیا ہوئے کر دے لئی تو لانے جلیا آڈے نال ہواواں کچیاں کنداں پھر اسارن لگ پئے کچیاں کنداں پھر اسارن لگ پئے آمن والے سامن بارے سوچو بارے سوچو ہنجو کدرے گھول نہ بھرنے ہنجو کدرے گھول نہ بھرنے دل دے روگ سنا کدھر حالے سامان تو نہ بس حالے مینوں ہوون دے شعراں دے تینتار تال تے تومبا بجاندا جمراں دے دھمالا پاندا علم عرفان دا ایک پگڑوٹا فقط دیس دا مودا وٹیاں جوگا تے موت فریدا بے خوف مانگا بامرا جٹورا ایک سونا جہا من ہونا لارا بھی لگتا ہے جہاں اس فانی جہان دھتکاردا تے او دی نندیا کرتا نظرتا ہے اس لارے اس مجازی دی چستی جس لائے کے اس حقیقی وال بھی موارا چاہیے وہ اپنے مرشد پاک حضرت معین الدین المعروف لالہ جی کا پورا شریف
یہ دست پرست بیعت ہو کے سلوک جو ہے پائی انہوں دیا سوچاں فکراں عارفانہ صوفیانہ رنگ وچ رنگیاں گئیاں لگیاں ہیں موت کی بندری انہوں ہر ویلے ہر گھڑی اپنی اڈن کھڑولے تے سوار کر کے اڈائے پھرتی نظر دی تے آخرکار انہوں دا ہر ویلے موت تو یاد کردیاں رہنا انہوں اپنے دامن وچ لگو کے سینکڑیاں مناں دی مٹی تھلے دبا کے خود بندو واٹ ہوا وہ افسانہ جسے تکمیل تک لانا نہ ہو ممکن وہ افسانہ جسے تکمیل تک لانا نہ ہو ممکن اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا دے کیڈا احسان تیری محبت رہی کیڈا احسان تیری محبت رہے نال درداں دی بھاواں دا بل لگ جائے کیڈا احسان تیری محبت رہے نال درداں دی بھاواں دا بل لگ جائے داستان دل دیوانے دی محفل دے وچ غمزدہ نو سناواں دا بل لگ جائے داستان دل دیوانے دی محفل دے وچ غمزدہ نو سناواں دا بل لگ جائے جڑے دکھ درد آسی تو دے گیا جڑے دکھ درد آسی تو دے کے گیا ہیں سارے گن من کے آئی تائیں ہنچائی بلش جڑے دکھ درد آسی تو دے کے گیا ہیں سارے گن من کے آئی تائیں ہنچائی بدے پر کے پلکان دی سولی دی تین تار تے تیرے غم نو نشاوان دا بل لگ پر کے پلکان دی سولی دی تین تار تے تیرے غم نو نشاوان دا بل لگ گیا ہے تیری بندری ہواواں تو کچھ دی ہے تیری بندری ہواواں تو کچھ دی ہے نت میریاں لٹ کے صدرہ کی تھان ہو گیا ہے تیری بندری ہواواں تو کچھ دی ہے نت میریاں لٹ کے صدرہ کی تھان ہو گیا ہے جن صدرہ دی تستی ہے دم گم چار سو جن صدرہ دی تستی ہے دم چار سو انہوں صدرہ چناواں دا بل آ گیا تیری بندری ہواواں تو کچھ دی ہے نت میریاں لٹ کے صدرہ کی تھان ہو گیا ہے جن صدرہ دی تستی ہے دم چار سو انہوں صدرہ چناواں دا بل آ گیا بالیا بالیا وے بالیا اجڑتی دا رکھ بالیا بالیا وے اجڑی دا رکھ لے بھرم سول مکڑا حبیبہ بکھاون پیا بالیا بالیا وے اجڑی دا رکھ لے بھرم سول مکڑا حبیبہ بکھا آن کے باغ پرتے تا کھن کھن بھئی آکھاں پئی باغ پرتے تا کھن کھن کی آکھاں پئی مینوں رکھے مناواں دا بل بالیا بالیا وے اجڑی دا رکھ لے بھرم سول مکڑا حبیبہ بکھا آن کے باغ پرتے تا کھن کھن کے آکھاں ودی مینوں رکھے مناواں دا بل آ گیا ہے جنوں لب کھولنا وی نہ آیا کدی جنوں لب کھولنا وی نہ آیا کدی انہوں تیری جدائی زبان دے گئی جنوں لب کھولنا وی نہ آیا کدی انہوں تیری جدائی زبان دے گئی انہوں بابل پھرے کوکدی انہوں دکھڑے گناواں دا بل آ گیا انہوں بابل پھرے کوکدی انہوں دکھڑے گناواں دا بل آ گیا جس آنے نو سینے لٹاندا سے تو جس آنے نو سینے لٹاندا سے تو لوریاں دے کے تھپ تھپ سماندا سے تو اور یک دے چناواں دا ہر دیکھ آ انہوں رواواں دا بل آ گیا اور یک دے چناواں دا ہر دیکھ لائے انہوں رواواں دا بل آ گیا ہے او تیرا لاڈلا غم تو نہ آشنا او تیرا لاڈلا غم تو نہ آشنا جو خوشیاں تے بندی تے سنگ کھیلدا نال ہنجواں دی تاریخ لکھدا ودا ہے انہوں ساواں وساواں دا بل نال ہنجواں دی تاریخ لکھدا ودا ہے انہوں ساواں وساواں دا بل آ گیا شیرا ورگا جیرا تیرے شیر دا شیرا ورگا جیرا تیرے شیر دا نہ خوف کوئی کسے لاٹ دا جو نغمے تے گیتاں دا شوقین ہا انہوں رہنا دے چاواں دا بل جو نغمے تے گیتاں دا شوقین ہا انہوں رہنا دے چاواں دا بل آ گیا یاد آوندا رہے یاد رہندا رہے یاد آوندا رہے یاد رہندا رہے او دی یاری نبھاواں دا بل آ گیا یاد آوندا رہے یاد رہندا رہے انہوں او دی یاری نبھاواں دا بل آ گیا جو ٹر جان دے بعد ایمن میاں غم بلا کے رہاواں دا بل یاد آوندا رہے یاد رہندا رہے او دی یاری نبھاواں دا بل آ گیا ہے جو ٹر جان دے بعد ایمن میاں غم بلا کے رہاواں دا بل جناب محمد نواز احمد عبداللہ آسی دے بارے گل بات کر رہے ہیں
اور میں گزارش کر رہا ہوں استاد محترم جناب ممتاز بلوچ کی خدمت کی تشریف بیان اور اپنا کلام پیش کریں. جناب ممتاز بلوچ. ٹائم کافی بیت گیا ہے. عبداللہ سی صاحب کی نظر دو شیر کہ جو بیتی دل میں رہتے لبتے کمیں لے آواں میں. جو بیتی دل میں رہتے لبتے کمیں لے آواں میں. اونج بچھڑ گئی ڈاگ دے کولوں ایویں نہ کرلاواں میں. اونج بچھڑ گئی ڈاگ دے کولوں ایویں نہ کرلاواں میں. تے پیار خلوص تے سچے موتی نال مقدر ملدے نے. پیار خلوص تے سچے موتی نال مقدر ملدے نے. جھلیو اے جا ہیرے کانوں کچھ دے نال وٹاواں میں. بدل دے چار شیر کی کوڑے گھٹ ہر ویلے بھردا رہندا. کوڑے گھٹ ہر ویلے بھردا رہندا ہاں. رب سچے دے کولو ڈردا رہندا. کوڑے گھٹ ہر ویلے بھردا رہندا ہاں. رب سچے دے کولو ڈردا رہندا ہاں. جو مذہبانوں ونڈدے نے وہ ونڈدے رہن. جو مذہبانوں ونڈدے نے وہ ونڈدے رہن. میں تا عشق سمندر تردا رہندا ہاں. جو مذہبانوں ونڈدے نے وہ ونڈدے رہن. میں تا عشق سمندر تردا رہندا ہاں. تے روح نے سنگت روحاں نال بنائی ہے. روح نے سنگت روحاں نال بنائی ہے. تائیوں مرن تو پہلے مردا رہندا ہاں. روح نے سنگت روحاں نال بنائی. تائیوں مرن تو پہلے مردا رہندا ہاں. تے عشقے نوں خوش رکھن ویلے عشقے نوں خوش رکھن کیتے ہر واری. عشقے نوں خوش رکھن کیتے ہر واری. جت کے بھی میں بازی ہردا رہندا ہاں. عشقے نوں خوش رکھن کیتے ہر واری. جت کے بھی میں بازی ہردا رہندا ہاں. تے خود غرضی دی اگ وچ لوکی سردے نے. خود غرضی دی اگ وچ لوکی سردے نے. میں جانی دے نا تو ٹھردا رہندا. خود غرضی دی اگ وچ لوکی سردے نے. میں جانی دے نا تو ٹھردا رہندا ہاں. تے پھل کے ٹلنا ریت ہوندی ہے چنگیاں دی. پھل کے ٹلنا ریت ہوندی ہے چنگیاں دی. ایسے کارن ٹالا کردا رہندا ہاں. تے جتھے لوکی نیرے تو گھبراندے نے جتھے لوکی نیرے تو گھبراندے نے اوتھے بن ممتاز ابھردا رہندا ہاں. کوڑے گھٹ ہر ویلے بھردا رہندا ہاں. رب سچے دے کولو ڈردا رہندا. جیسا جناب ممتاز بلوچ اپنا کلام پیش کر رہے سن. ساری اج دی اس محفل دے مہمان اعزاز ماہر قانون پہلی باری ساری محفل تشریف لیا ہے. میں انہوں نے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرما. بسم اللہ میرے انتہائی قابل احترام بزرگ شعراء کرام ہم سے تعلق رکھتے ہیں. آج پہلی دفعہ میں ان کے اپنے وکالت کے شعبے سے ہٹ کے شعراء کی محفل میں بیٹھا ہوں. بڑے قریب سے میں نے شعراء اپنے ممتاز شعراء کرام کو سنا ہے تو بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے. تو عبداللہ آسی صاحب سے تو میرا تعارف نہیں تھا. اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت فرمائے. آپ نے اچھے انداز میں اور پرخلوص انداز میں
جناب نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا. ہر شاعر کا اپنا انداز ہوتا ہے, ہر شاعر کا اپنا خیال ہوتا ہے, ہر شاعر کا اپنا ایک مقصد مزاج ہوتا ہے کلام پیش کرنے کا. تو ہر شاعر نے اپنے اپنے مخصوص انداز میں اپنا عبداللہ آصف صاحب کو بہت اچھے انداز میں جناب نا ان کو یاد فرمایا. تو بہت اچھی غزلیں سننے میں آئیں, بہت اچھا کلام سننے میں آیا. جن کو مجھے جن شعراء کرام کو مجھے قریب سے سننے کا شوق تھا ان میں جناب سارے قابل احترام ہیں. لطیف شیدائی صاحب کا میں بہت شیدائی ہوں. علی کوثر جعفری صاحب ہمارے بزرگ شعراء کرام ہیں. ممتاز بلوچ سے بڑا پرانا تعلق ہے جناب, وکالت کے لحاظ سے بھی, اور دربار حضرت سلطان باؤ کے جناب خیر وفات ہونے کی حیثیت سے بھی. اس کے علاوہ اور جناب بھائی سعید صاحب سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے. تو بڑے اچھے شعراء کرام نے جناب نے اپنا حقیقت پیش کی جناب. میرا تعلق جو ہے نا, میں نے ایم ایس سی میتھمیٹکس کیا ہے. میرا یعنی کہ نا سائنس ساری عمر پڑھی ہے. ایف ایس سی, بی ایس سی اور ایم ایس سی میتھمیٹکس. تو میں نے شعری تو پڑھی نہیں جناب, اور اس کے بعد انفارچونیٹلی میں ایل ایل بی کر کے آ گیا. ہاں, وہ میرا شعبہ نہیں تھا, شعبہ نہیں تھا. تو میرے استاد محترم جناب شیخ سلطان صاحب ہیں جو چھنگ کے مایا ناز کا ممتحان ہے جناب. تو 4 جنوری سن 1991 میں نے وکالت شروع کی. مطیع ترنجی صاحب سے میرا بڑا تعلق ہے. غضنفر ترنجی صاحب کا ایک بہت خوبصورت انداز ہے پڑھنے میں, مجھے بہت اچھا لگا. ظفر سعید صاحب کی محفل تھی نا, میں نے اس میں سنا جناب کی غزل ان کی قسمت, وہ بھی ہم نے آپ سے سنی ہے. بہت اچھی غزل جناب. تو 12 میں جناب وہ اپنا وکالت میں جناب رہتے نا, مجھے جو بچپن سے شوق ہے نا, وہ میرے آئیڈیل شاعر, فیوریٹ شاعر میر تقی میر, خواجہ میر داد, مرزا غالب, یہ مولانا حضرت موہانی, مولانا امیر مینائی, یہ بڑے اچھے شعراء کرام تھے اپنے دور کے نا مایا ناز شعراء. اب جو عصر جدید کے شعراء کرام ہیں جناب, محسن نقوی, ناصر کاظمی, ان کو میں بہت اچھا پسند کرتا ہوں. ملا تو شاعر تو میں نہیں ہوں, مجھے بہت دلچسپی ہے شعراء کرام کا ادب کرتا ہوں جناب. یہ لوگ جو ہے نا ہمارے معاشرے کی کریم ہوتے ہیں. جو بات ایک عالم نے, ایک مولوی نے, یا ایک کسی فاضل نے ساری رات میں کہنی ہوتی ہے نا, وہ شاعر جو ہے اپنے 2 مصروں میں قلم بنتا ہے. یہ اس کا اپنا ایک خیال ہوتا ہے. اس کی نظر ہر وقت معاشرے پہ ہوتی ہے. وہ اپنے معاشرے کی برائیوں کو بھی اچھے انداز میں پیش کرتا ہے, معاشرے کی خامیوں کو بھی. تو جناب اس کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے جناب. تو محسن نقوی میرے بڑے غیریت شاعر, ان کی کتاب جو برق صحرا, عذاب دید, فرات فکر میں بہت پڑھتا ہوں جناب. وہ برق صحرا کی ایک غزل مجھے یاد آ رہی ہے, 3-4 شعر ہے. پڑھنے کا انداز تو میرا شاعرانہ نہیں ہے, کیونکہ کلام شاعر پر زبان شاعر ہوتا ہے. ہم اپنے شعبے کے تھوڑے بہت واقف ہوتے ہیں. تو غزل کے شعر ہے کہ خود اپنی نگاہوں میں گناہگار بھی میں, خود اپنی نگاہوں میں لوگوں کے لیے صاحب کردار بھی میں, خود اپنی نگاہوں میں گناہگار بھی میں, لوگوں کے لیے صاحب کردار بھی میں تھا. کیوں اب میرے منصب کی سلامی کو کھڑے, کیوں اب میرے منصب کی سلامی کو کھڑے, یاروں کبھی رسوا سر بازار بھی میں, یاروں کبھی رسوا سر بازار بھی میں تھا. اور شعر ہے کہ منظر پہ جو پہنچا ہوں تو معلوم ہوا, منظر پہ جو پہنچا ہوں خود اپنے لیے راہ کی دیوار بھی میں تھا, خود اپنے لیے راہ کی دیوار بھی میں تھا. اور شعر بہت خوبصورت ہے کہ میری ہی صدا لوٹ کے آئی ہے مجھے تک, میری ہی صدا لوٹ کے آئی ہے مجھے تک, شاید حد افلاک کے اس پار بھی میں, میری صدا
موت کی آئی ہے مجھے تک شاید حد افلاک کے اس پار بھی میں تھا اور آج میرے تعارف سے گریزہ ہے تو لیکن آج میرے تعارف سے کل تک تیری پہچان کرنی یار بھی میں آج جی اس محفل کے بارے اپنے خیالات ہمارے سن اور میں گزارش کر رہا عزت محاب جناب علی کوثر جعفری کی خدمت ہے کہ تشریف لے آئیں اور اپنا کلام سنائیں جناب علی کوثر جعفری جب بھائی گلداس کا آیا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں شاید حال نہیں ہو سکتا، اگر پڑھتے ہوئے کوئی کمی آپ کو محسوس ہو تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ وہ میری طبیعت کی خرابی ہے، اس وجہ سے آسی کا جہاں کا تعلق ہے دو شعر کا غم اور وہ دو ہی ہوں گے کہ ہواؤں کا مسافر تھا ہوائیں لگی، ہواؤں کا مسافر تھا ہوائیں لے گئی اس کو، وہ برگے گل کی خوشبو کا سوائے لے گئی، سوائیں لے گئی اس کو۔ اور ایک شعر اور کر دوں کہ میری آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا، میری آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا، مسافر چلتے چلتے تھک گیا، یہ منظر بھی دیکھا، مسافر چلتے چلتے تھک گیا ہے، اور خلاب روشنی یہ دکھ گئی ہے، ستارہ فاصلوں میں کھو گیا، ستارہ فاصلوں میں کھو گیا۔ میرے عزیز ابھی تقریر کر رہے تھے اور ایمبیسی بیٹھے بیٹھے سننے کے بعد بغاوت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، میں ہمارا اس حوالے سے ان کو ہمارے بات پیش کرتا ہوں۔ صرف 3 شعر اور میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں، 3 کہہ کے 10 نہیں پڑھتا، وہ غزل کے ہیں، اور چند ایک اشعار جو ہیں وہ ان کے موسم نقلی کے اشعار سننے کے بعد میرے ذہن میں بات آئی ہے کہ نظم ہے وہ میں نے پیش کر لی کہ خود ہی تم نے گلشن لوٹا تتری کو بدنام کیا، گلشن لوٹا تتری کو بدنام کیا، خود ہی تم نے برق پلائی بدلی کو بدنام کیا، جی تم نے برق پلائی بدلی کو بدنام کیا، اور جو چپو مفروض تھے بھیا کیسے پار لگا دیتے، جو چپو مفروض تھے بھیا کیسے پار لگا دیتے، تم نے تو بس ویسے ہی اس کشتی کو بدنام کیا، تو بس ویسے ہی اس کشتی کو بدنام کیا۔ اور خان صاحب شعر دیکھیے گا کہ پہلے تم نے پیاس اگائی اس کے کومل ہونٹوں پر، پہلے تم نے پیاس اگائی اس کے کومل ہونٹوں پر، پھر پنکھٹ پہ آنے والی لڑکی کو بدنام، پہلے تم نے پیاس اگائی اس کے کومل ہونٹوں پر، پھر پنکھٹ پہ آنے والی لڑکی کو بدنام کیا، اور خود ہی تم نے گاؤں کی چوپال کا پیپر کاٹ دیا، خود ہی تم نے گاؤں کی چوپال کا پیپر کاٹ دیا، اور خود ہی تم نے اڑنے والے پنچھی کو بدنام کیا۔
چند ایک اشعار ہیں اور یہ انشاءاللہ چند ہی تین ہوں گے. یہ میں کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی کہ تیرے کھیتوں میں کبھی جو مسکرایا میں ہی تھا. اس نظم کا عنوان ہے میں ہی تھا. اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ ہم میں سے ہر کسی کا تعارف ہو کہ تیرے کھیتوں میں کبھی جو مسکرایا میں ہی تھا. تیرے پرچم پہ کبھی جو جگمگایا میں ہی تھا. تیرے پرچم پہ کبھی جو جگمگایا میں ہی تھا. اور تم میرا ممنون ہو کہ دھوپ کو بھی پہن کر. تم میرا ممنون ہو کہ دھوپ کو بھی پہن کر. اور جو تیری خاطر ہرے موسم تھا لایا. تیری خاطر ہرے موسم تھا لایا وہی تھا. اور جو تیری پہچان ہو کر بھی رہا حسرت زدہ. جو تیری پہچان ہو کر بھی رہا حسرت زدہ. اور جس نے تجھ سے اپنے ہر غم کو چھپایا میں ہی تھا. جس نے تجھ سے اپنے ہر غم کو چھپایا میں ہی تھا. اور میں ہی بہتا ہوں تیرے میدان میں مثل آبرو. میں ہی بہتا ہوں تیرے میدان میں مثل آبرو. اور جو تیرے چشموں میں ہر دم گنگنایا میں ہی تھا. اور شعر دیکھیے گا خان صاحب ذات چاہوں گا کہ جس نے مقتل میں انا کے پرچموں کو تھام کر. جس نے مقتل میں انا کے پرچموں کو تھام کر اور جگنوں کو ظلمت شب سے ڈرایا. جس نے مقتل میں انا کے پرچموں کو تھام کر جگنوں کو ظلمت شب سے ڈرایا. اور جو سسکتے پھر رہے تھے وقت کے زندان میں. جو سسکتے پھر رہے تھے وقت کے زندان میں. اور جس نے ان لمحات کو جینا سکھایا. پتھروں کو بھی زبان دے دی میرے نغمات کو. پتھروں کو بھی زبان دے دی میرے نغمات نے. اور وادی احساس کو جس نے سجایا میں ہی تھا. اور پھر ایک شعر دیکھیے گا کہ بالوں پر کو نوچ کر تھی جے گئی پاگل ہوا. بالوں پر کو نوچ کر تھی جے گئی پاگل ہوا. پھر بھی ہاتھوں کو علم جس نے بنایا میں ہی تھا. اور چاند تارے تو سجانے ہی تھے تیری مانگ میں. چاند تارے تو سجانے ہی تھے تیری مانگ میں. اور جو تیری دہلیز پہ سورج کو لایا سورج کو لایا وہی تھا. اور اے میری صبح تمنا اے اجالوں کے وطن. اے میری صبح تمنا اے اجالوں کے وطن. اور جو تیری آواز پہ ہر بار آیا. اور آج بھی لکھتا ہے کوثر گیت تیرے پیار کے. آج بھی لکھتا ہے کوثر گیت تیرے پیار کے. اور کل بھی جس نے خواب تھا تیرا دکھایا وہی تھا. اور تیرے کھیتوں میں کبھی جو مسکرایا وہی تھا. تیرے پرچم پہ کبھی جو جگمگایا. جناب علی کوثر جعفری اپنا کلام سنا رہے سن. اس سے پہلے کہ صدر محفل نو میں دعوت کلام دیا عبداللہ آصفی صاحب کے دو شعر پیش کرنا کہ سن پہ دستے گلیاں ویڑے کھاویں سنیاں تھاراں. سن پہ دستے گلیاں ویڑے کھاویں سنیاں تھاراں. ہن نہیں دکھڑا جریا جاندا ساول موڑ مہارا. چھوڑ گئے تے ول نہ آئے محرم راز دلاندے. خبرے کیڑے دیس تے ٹر گئے جو سن ناز دلاندے. صدر محفل جناب حنیف بابا دی خدمت کی گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں اور اپنا کلام پیش کریں.
ترنم نہیں آتا تو پشتو میں سنا دینا. میری جگہ آپ ہی آ جائیں. نہیں ہم تو بھگت گئے تھے. میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں بھائی. دوستو آج کی محفل بڑی خوبصورت. اس میں جو غزلیں اور جو نظمیں سننے کو ملی وہ معنی کے لحاظ سے بھی بہت اچھی اور اثر کے لحاظ سے بہت خوبصورت ہے. میں یہ سمجھا تھا کہ مرحومین کے بعد جو اچھے شعراء ہمارے جنگ سے ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اس کے بعد کوئی سنسان سا نظر آنے لگا تھا. لیکن آج کی یہ محفل جو ہے سن کر اس حدیث کی یہ نظاثر میرے ذہن میں ہے وہ ختم ہو گیا اور بہت ہی خوبصورت نام سننے کو ملا. اور جہاں تک آسی کا تعلق ہے ان کی شاعری جو ہے انہوں نے تقریباً ہر صنف میں اظہار خیال کیا اور تمام اصناف میں اس نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اپنا اظہار خیال بنایا. یہ ان کا جو کلام ہے یہ ایک اچھے مضمون کا متقاضی ہے. تو یہاں بات کرنی کچھ زیادہ اچھی معلوم نہیں ہو رہی. میں اس پر انشاءاللہ کوئی وقت ملے تو میں اس پر کوئی مضمون ضرور لکھوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں آج کل گرمکھی سے ان کہانیوں کا ترجمہ کر رہا ہوں اردو میں زیادہ تر. اور دوسرے انگریزی کا ایک آتھر ہے جدید ارنسٹ ہیمنگوے اس کی کہانی کو بھی ترجمہ اردو میں کر رہا ہوں. تو اور تیسری میں اپنی پنجابی کہانیوں کا جو ہے اپنی کلیات بنانے میں مصروف ہوں. اس لیے میں شاعری کی طرف میری توجہ کم رہی ہے اور نئی چیز کو میں نہیں لکھ پایا. بنانی کی نظمیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی, زیادہ وقت نہیں لوں گا, وہ میں پیش کر رہا ہوں. تین نظماں جی پنجابی دیا. کوکڑی اس کڑی دا جسا جیٹھ ہاڑ دی دھوپ, اس کڑی دا جسا جیٹھ ہاڑ دی دھوپ, پر کی دساں اس کڑی دی اکھیاں دے وچ ایک سائی دی کلی ورگا نب. اس کڑی دا جسا جیٹھ ہاڑ دی دھوپ, پر کی دساں اس کڑی دی اکھیاں دے وچ ایک سائی دی کلی ورگا نب. دوسری ہے سنجو تو جد ملدی میں کھڑ جانا, تو جد ملدی میں کھڑ جانا, جد ٹر جاندی پت جڑدا میں ایک پتا ہوں. تیسری ایک منٹ تو حسن دا سندر کوڑ, تو حسن دا سندر کوڑ, میں عشق دا تخ دا سچ. تو حسن دا سندر کوڑ, میں عشق دا تخ دا سچ, مڑ بھی آؤ انجرا رویے روے نہ کوئی کچ. جناب حنیف بابا اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے سن. حضرات گرامی اللہ تعالیٰ مرحوم عبدالناصر کی مغفرت فرمائے, انہوں نے جنت جگہ عطا فرمائے. میاں صاحب کے شعر محفل کا اختتام کہ لے یار حوالے رکھتے میلے 4 دن دے, اس دن عید مبارک وہ سی جس دن میل ملا.